نشے کی جو لت ہے وہ ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے, اور اگر ہم ینگ جنریشن کی بات کریں تو وہ بھی اس میں اسی طرح گھرتے جا رہے ہیں اور پھیلتے جا رہے ہیں. پہلے ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کسی بیکورڈ ایریا سے ہیں یا آپ کسی ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ بہت ماڈریٹ سا ہے, غریب گھرانے سے ہیں, تو آپ کو یہ لت لگ گئی ہے کیونکہ آپ کے پاس روزی روٹی نہیں ہے. لیکن اگر اب ہم پورے اپنے سرکل میں نظر دوڑائیں تو جتنے امیر لوگ ہیں یا جتنے پیسے والے لوگ ہیں وہ اس لت میں زیادہ لگ چکے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ایسے عوامل ہیں جو اس چیز کے اوپر منحصر ہو رہے ہیں؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ بہت امپورٹنٹ جو ایشو ہے اس پہ بات کرنے کے لیے آپ نے دعوت دی ہے. جی, اس پہ کوئی شک نہیں کہ جو بھی آپ نے ابھی باتیں کی ہیں وہ 100% ٹرو ہے. پہلے کوئی نشہ کرتا تھا اور زیادہ لوگ یہ سمجھتے تھے جی یہ مڈل کلاس اینڈ پور کلاس لوگوں میں زیادہ ہے. بالکل ایسے ہے. اب ایک ایسا ٹرینڈ چینج ہوا ہے گزشتہ چند سالوں سے, جس طرح نشہ کرنے کے رجحانات میں تبدیلی آئی ہے نا, نئے ٹرینڈ آئے ہیں, اسی طرح لوگوں کے اندر بھی نئے ٹرینڈ آئے. ٹھیک ہے. اب اپر کلاس کے لوگ جو ہے نا ان کے بچے بہت زیادہ اس علت کا شکار ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور دیکھنا ہمیں یہ پڑے گا کہ آخر وہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے مڈل پور اینڈ اپر کلاس کے بچے اس میں زیادہ انوالو ہو رہے ہیں. بالکل ایسے ہے. ہماری سوسائٹی معاشرہ جو ہے نا افراد کا ایک مجموعہ مل کے بنتا ہے. جی. اور جو معاشرے میں لوگ رہتے ہیں وہ مختلف اکائیوں میں بٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک فیملی, ایک گھر جو ہے اس کا سربراہ والد یا والدہ ہوتی ہے. اب ہم اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو رہے. ڈرگس کی فیلڈ میں اگر اس کمپین کی میں بات کرتا ہوں تو اس میں 3 بڑے سٹیک ہولڈر ہیں جو ہمارے سامنے ہیں, گورنمنٹ, والدین اینڈ ٹیچرز. ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ کا تو ایک رول ڈیفائن ہے, وہ علیحدہ ہے, لیکن سب سے پہلا جو فیملی کا رول ہے جس میں والدین بڑے امپورٹنٹ ہے. آج دیکھا گیا ہے, کیونکہ میں اس فیلڈ میں کئی سالوں سے کام کر رہا ہوں, میرا بہت سا تجربہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی, مختلف میں ممالک میں جاتا ہوں وزٹ کے لیے, اسٹڈی کے لیے, اور خاص کر ہمارا اپنا جو ایریا ہے, مختلف جو شہر ہیں بڑے چھوٹے, یونیورسٹیوں میں جانے کا بہت سا اتفاق ہوا ہے, کالج اور اسکولوں میں میں کہہ سکتا ہوں ایز اے ایکسپرٹ کے طور پر میں نے لاکھوں لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے, اور ہزاروں میں نے لیکچر اور پروگرام آرگنائز کیے ہیں. یعنی اتنا, لیکن میں نے ایک چیز جو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپر کلاس کے بچے ایز اے فیشن کے طور پہ, بالکل ایز اے فیشن, پیسہ بہت زیادہ ہے. جی. ایڈکشن میں ایک بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ ڈرگ جو ہے نا اکیلا شخص نہیں کرتا. جی. ایک شخص ڈرگ لے کے آتا ہے, منشیات لے کے آتا ہے, دوسرا جگہ فراہم کرتا ہے, بالکل ایسے ہی ہے, تیسرا آپ کو پیسے فراہم کرتا ہے, اور چوتھا جو شخص ہوتا ہے وہ نئے لوگوں کو گھیر کے لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے. اپنے نا ٹریک میں, اپنے سرکل میں لے کے آتا ہے, کہتا ہے کہ میں ان کو لے کے آؤں گا تب میرا بھی سلسلہ چلے گا اور آگے چیز بڑھے گی. ٹھیک ہے. اب جو اپر کلاس کے والدین ہیں ان میں جو ہم نے اسٹڈی کی ہے, جو میں دیکھتا ہوں, دیکھیں فیملی بریک ڈاؤن ہے, والد علیحدہ رہتا ہے, والدہ علیحدہ ہے. اپر کلاس کے لوگوں میں زیادہ سیپریشن ہوتی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, بچے ماں کے پاس چلے جاتے ہیں یا والد لے جاتا ہے, ماں علیحدہ شادی کر لیتی ہے, والد علیحدہ شادی کر لیتا ہے, اور اس میں آ کے جو سب سے زیادہ فیس کرتے ہیں وہ بچے سفر کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ایسی فیملی کے بچے جو والدین جن کو ہفتے میں ایک بار ملتے ہیں, بچے صبح کالج اسکول چلے جاتے ہیں, والدین سوئے ہوتے ہیں, جب بچے آتے ہیں والدین کام پہ چلے جاتے ہیں, ماں اور باپ دونوں ہی کام کرتے ہیں, لیکن اولاد کے لیے ٹائم صرف ہفتے میں ایک بار ہوتا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ بچوں کو ایک ماحول چاہیے اپنی باتوں کو شیئر کرنے کے لیے. اس کے بعد پھر ایسی خواتین جو ہیں فیملی کے اندر جو ڈائیورس شدہ ہیں ان میں نشے کا رجحان, کیونکہ ایک دو نشہ کر, کیونکہ جو ڈائیورس وہ ایک سٹگما ہے ہمارے ہاں. میں ابھی آپ کو ریسنٹلی بتاتا ہوں, جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں, لاہور کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. لاہور میں تقریباً 274 یونین کونسل ہیں جہاں یہ ڈائیورس کے اور خلا کے کیس آتے ہیں. 2023 میں آپ بلیو کریں, حیران ہوں گی کہ 274 یونین کونسل میں 6000 سے زائد خواتین نے خلا لیا ایک سال میں, اور جو طلاق کی ریشو تھی وہ کم تھی, وہ 5000 پلس تھی. اور سب سے بڑی بات دیکھیں, میں حیران ہوں, ایک یونین کونسل تھی جس میں ایک مہینے میں 33 خواتین نے خلا لیا. وجہ کیا تھی؟ دیگر عوامل کے ساتھ ساتھ پہلے نمبر پہ جی اب میرا بندہ نشہ کرتا ہے, بچوں کو مارتا ہے, مجھے مارتا ہے, خرچہ نہیں دیتا, اس لیے میں نے کھلا لے لیا. اب یہ اپر اور مڈل کلاس کا, اور جو 33 خواتین تھی وہ اپر کلاس ہمارے جو یونین کونسل کے علاقے کی تھی. اس کے ساتھ دیکھیں کہ جو
میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں جی یہ ہماری سوسائٹی میں ایک ایسا رخ اختیار کر رہی ہے. بچوں پہ والدین کا چیک اینڈ بیلنس نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جو بچے اڈکٹ ہیں یا جو بچے نافرمانی کی طرف چلے گئے ہیں وہ گھر میں تو مولا جٹ کا کردار ادا کرتے ہیں. گھر میں اندر انٹر ہوتے ہی چاہے وہ امیر کا ہو غریب کا ہو آپ ڈرتے ہو. ماں بھی ڈرتی بولنا دے, بہن بھی ڈرتی ہے, ماں بھی ڈرتی ہے, بھائی بھی ڈرتا ہے اور والد بھی ڈرتا ہے. والد تو بیچارہ کسی سامنے نہیں آتا کہ یار, اور میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ کتنے بد نصیب ہوں گے جو اپنے ماں کے اور باپ کے گریبان کو پکڑتے ہیں. یہ میرا روزانہ کا تجربہ ہے صرف اور صرف ایڈکشن کی وجہ سے. ٹھیک ہے, یہ وہ عمل ہے اپر کلاس کے. ٹھیک ہے آپ نے دولت کما لی, بالکل ایسے ہی ہے. دولت کمانے کا کیا فائدہ جہاں سکون نہیں ہے. سکون نہیں, ایسے ہی ہے. جہاں سکون نہیں ہے انسان سکون کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کرتا. جب آپ نے اتنی دولت کما لی اور وہی پیسہ آپ نے ڈاکٹروں کو دینا ہے, رات کو وہی آپ نے ٹیبلٹ کھا کے سونا ہے. سکون یہ نہیں ہے. سکون وہ ہے جو قلبی طور پر, جو روحانی طور پہ آپ کو آتا ہے. بالکل ایسے ہی. وہ آپ کو اولاد کی شکل میں نظر آئے. لیکن میرا ایک کیا کہتے ہیں ایک بلیو ہے, میں مانتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے آپ کو دنیا میں اس کا رزلٹ دیتی ہے. جو آپ کریں گے ٹھیک ہے وہ بھریں گے.